نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ پچھلے ہفتے ہم نے وہ 4 سورہ ختم کر لیا تھا جس میں سورۃ التکویر، پھر سورۃ الانفطار، پھر سورۃ المطففین اور آخری سورۃ الانشقاق شامل ہے۔ میں نے چونکہ اب تک اس 4 سورہ کے لیے کوئی عنوان معین نہیں کیا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے میں تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ اصطلاح میرے ذہن میں جب آئی تو وہ سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کے لیے 4 سورہ، اور اسی وقت سے ایک عنوان ذہن میں معین ہوا 4 سورہ نور و ظلمت۔ اب زیادہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی ہم وہاں پہنچیں گے۔ اس 4 سورہ کے لیے جب میں نے غور کیا تو مناسب ترین عنوان ہے 4 سورہ جزا و سزا۔ چنانچہ آپ نوٹ کیجئے کہ سورۃ التکویر میں 12 مرتبہ اذا کے بعد اس کا جو جواب آیا علمت نفس ما احضرت، ہر جان یہ جان لے گی کہ اس نے کیا چیز حاضر کی ہے، کیا بھلائی کیا برائی۔ اگلی صورت میں ذرا بات کو کھولا گیا، علمت نفس ما قدمت واخرت، ذرا سی بات مزید کھلی، ہر جان یہ جان لے گی، ہر شخص ہر انسان اس پر یہ واضح ہو جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، یا کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بات آ گئی ابرار اور فجار، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ اس سے اگلی صورت میں آئیے، اب وہی لفظ ہے ابرار اور فجار، اس کے ساتھ اضافہ ہوا ایک لفظ کتاب کا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین،
کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. پھر سجین کیا ہے، علیین کیا ہے، اس میں مزید وضاحت آ گئی. اس کتاب کے حوالے سے نوٹ کیجئے، اب ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے ابرار اور فجار پر کتاب کا، کتاب الابرار کتاب الفجار. اب اسی کتاب کا حوالہ ہے اگلی سورت میں، سورۃ الانشقاق میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ چاروں صورتیں جو ہیں بڑی تدریج کے ساتھ ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں. اس میں جو بات رہ گئی تھی آج نوٹ کرا رہا ہوں کہ ایک تو یہ جو آخری دو صورتیں تھیں اس کی، پچھلی دو صورتیں اس چہار سورے کی، ان میں جو لفظ مشترک ہے وہ لفظ کتاب ہے، اور یہ گویا کہ ان دونوں کو جوڑ رہا ہے. وہ نسبت زوجیت جو ہے اس کتاب اعمال نامے کے حوالے سے، جس کے ضمن میں ایک بات جو میں نے کہی اس کو میں پھر دہرا رہا ہوں، اس پر الحمدللہ کہ مزید انشراح ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ یہ کتاب در حقیقت روح انسانی ہے، اسی پر اثرات واقع ہوتے رہتے ہیں، اسی میں نیکیوں کے راست بازی اور راست فکر، صحیح عمل، اس کے انوار جذب ہوتے ہیں روح کے اندر. وہی کتاب ہے اصل. اور برے اعمال کے اثرات اور داغ پڑتے رہتے ہیں اسی روح کے اوپر، وہی کتاب ہے. البتہ یہ ہے کہ جیسے پچھلی مرتبہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ روح ہے، دوسری طرف یہ کہ اس میں آپ کتاب اعمال نامہ دیا جائے گا، تو الحمدللہ کہ فوری طور پر ذہن میں جو بات آ گئی تھی، اس لیے اس وقت دہرا رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ بھی ہو جائے، اس لیے کہ بعد کے سوال جواب میں تو باتیں جو ہے ریکارڈ میں نہیں آتی، کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت نے اس عقدے کو حل کر دیا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اس کو یوں سمجھیے کہ اگرچہ کسی جج نے فیصلہ لکھا ہوتا ہے فائل کے اوپر، لیکن آپ وہاں سے مصدقہ نقول حاصل کرتے ہیں نا، تاکہ آپ اپیل کر سکیں. آپ کا وکیل جاتا ہے نقل لے لیتا ہے. اسی طریقے سے بہت بڑا کمپیوٹر ہے، اس میں نہ معلوم کیا کچھ ریکارڈڈ ہے، لیکن آپ اس میں سے پرنٹ نکالتے ہیں، کسی خاص چیز کا پرنٹ نکال کر آپ دے دیتے ہیں کہ فلاں نام کے حوالے سے یہ ہے، فلاں پتہ یہ ہے، فلاں ڈیٹا یہ ہے. اس کمپیوٹر میں وہ سب کچھ ہے. تو یوں سمجھ میں آتی ہے بات کہ جو سورہ کہف کی آیت کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے بارہا کہ وہ کوئی بہت ہی جائنٹ قسم کا کمپیوٹر ہے، جس کو کہا گیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ. میدان حشر میں وہ سپر کمپیوٹر لا کر رکھ دیا جائے گا، اور ایک ایک شخص کا بٹن دبانے کی بات ہوگی، اور اس کی پوری زندگی کی ریل اور اس کا ایک ایک قول، ایک ایک عمل، ایک ایک فعل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو اسی کو فرمایا کہ وہ کتاب تو تمہارے اندر ہے، تمہارے گردن کے ساتھ چپکی ہوئی ہے. یہ روح کہاں ہے؟ قلب میں ہے. قلب کہاں ہے؟ گردن کے ساتھ گویا کہ لٹکی ہوئی ایک شے ہے. ایک پرندہ ہے کہ جو اس پنجرے کے اندر بند ہے، اسی لیے طاق بھی اس کو کہا گیا ہے. اور ہماری یہ جو پسلیاں ہیں، اس کو اگر آپ تصور کریں تو یہ پنجرا ہے جس میں وہ قلب ہے. یہ قلب جو ہے یا دمکتا ہوا روشن ستارہ ہے. کوكب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. اگر اس میں نور ایمان ہے تو یہ دمکتا ہوا ستارہ ہے، نہیں تو یہ کوئلے کی طرح جلا بھنا بیچارہ، اس کے اوپر جو ہے داغ پڑ پڑ کے، جیسے کہ حضور نے فرمایا، سیاہ ہو گیا قلب اور بند ہو گیا قلب. اب اس میں کوئی خیر داخل ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس میں سے کوئی خیر برآمد ہو سکتا ہے، بند. اس پر مہر کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ تو ہمارے اندر موجود ہے، البتہ اس کی نقل نکالی جائے گی. وہ نقول ہیں، وہ کمپیوٹر کے بٹن سے ایک ایک انڈیویجول کا علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ اعمال نامہ سامنے آ جائے گا، یا ہماری روح میں جو کچھ مرتسم ہے اس کی ایک کاپی جو ہے آپ کو دے دی جائے گی. یہ ماسٹر کاپی ہے، ٹیپ ریکارڈ سے آپ نے تیار کی ہے، اس سے ہزار کاپیاں تیار ہوتی ہیں. تو وہ کاپی تیار ہو جائے گی جو اس انڈیویجول کو دے دی جائے گی اتمام حجت کے لیے. اقرا کتابک، خود پڑھ لو بھائی اپنا اعمال نامہ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم خود کافی ہو، کوئی اور شہادتوں کی ضرورت نہیں، کوئی اور گواہوں کی ضرورت نہیں. تم خود اپنا حساب کر لو، اپنا ڈیبٹ کریڈٹ دیکھ لو، تم اپنا حساب خود کر سکتے. تو یہ اس سے وہ بات جو ہے بہت ہی یوں سمجھیے کہ مبرہن ہو کر اور بہت واضح ہو کر سامنے آئی.
آخری بات سورۃ الانشقاق کا اگرچہ درس جو ہے پچھلے ہفتے 2 گھنٹے 20 منٹ کا ہو گیا تھا، اور میں معذرت خواہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معذرت میری طرف سے ڈیو ہے آپ حضرات کے لیے، لیکن ابھی ایک بات میں اس سورہ مبارکہ میں جو 2 یونیورسل ٹروتھس آئے ہیں، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ سورت اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 سورتوں کا مجموعہ ہے۔ قرآن میں کہیں کہیں ایسا ہے کہ 2 سورتیں مل کر ایک سورت بنتی ہیں معنن، جیسے کہ آگے چل کر یہ بات سامنے آئے گی کہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ایک ہی سورت قرار دیتے تھے اور ایک ہی رکعت میں پڑھتے تھے بلا فصل۔ یہ بات آگے آ جائے گی، اگرچہ ہیں 2 صورتیں، وہ جو مصحف ہے حقیقت یہی ہے، لیکن غالباً ان کی رائے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا مضمون اتنا ایک دوسرے سے متصل ہے کہ انہیں ایک صورت قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس بعض صورتیں ہیں کہ جو 2 صورتیں ہیں ایک صورت کے اندر، معنی کے اعتبار سے صورت تو وہی ہے۔ سورہ تکویر جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک مضمون مکمل ہوا ہے 14 آیتوں میں اور دوسرا مضمون 15 آیتوں میں، درمیان میں قسم، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور دونوں مضمونوں کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ تکویر میں، لیکن بظاہر نہیں۔ اسی طرح سورۃ الانشقاق ہے، یہ بھی 2 صورتوں پر گویا کہ مشتمل ہے۔ شروع میں اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت یا ایھا الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیہ۔ اور اگلی صورت یعنی اس صورت کا دوسرا حصہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مکمل صورت ہے، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ تو یہ جو جس پر یہ 3 قسمیں کھانے کے بعد جو بات کہی گئی، اور وہ جو اذا السماء انشقت اور اذا الارض مدت اس کے حوالے سے جو بات کہی گئی، وہ جواب شرط ہے، یہ جواب قسم ہے۔ یہ 2 آیات میں عرض کر چکا ہوں کہ حکمت قرآنی کے بڑے اہم خزانے ہیں۔ ان کے ضمن میں ایک بات کا میں آج اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ جو کل جمعے کے میری تقریر میں ایک مضمون آیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں بھی اس کا اندراج ہو جائے تو مناسب ہے، اور وہ یہ ہے کہ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مثنیٰ ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کل الانسان یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے فبائع نفسہ، اور شام تک رات تک اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے، کھپاتا ہے، صرف کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، بیچتا ہے۔ فموتقھا او موبقھا، شام کو واپس آتا ہے تو یا ہلاکت کا پروانہ لے کر آتا ہے اپنے لیے، اور یا جہنم سے رہائی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ گویا کہ محنت تو سب کو کرنی پڑی۔ کل میں نے جمعے میں جو عرض کیا تھا جہاد زندگانی کے حوالے سے، چونکہ حقیقت جہاد پر بات ہو رہی تھی، تو علامہ اقبال کے اس شعر میں کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ میں یہاں پورے شعر پر بات نہیں کر رہا، لیکن اس طرح مجھے پسند آئی جہاد زندگانی۔ زندگی ایک مسلسل جہاد کا نام ہے، عام انسان بھی کر رہا ہے جہاد، اور مسلمان اور مومن بھی کر رہا ہے جہاد۔ عام انسان کا جہاد کیا ہے؟ 2 جہاد تو وہ ہیں جو جائز ہیں بشرطے کہ جائز ذرائع اس میں استعمال کیے جائیں، اور 2 جہاد وہ ہیں جو ناجائز ہیں، ذرائع اس کے کوئی بھی ہو۔ ایک جہاد کیا ہے؟ جہد للبقاء، زندہ رہنے کے لیے پیٹ کو کچھ چاہیے، آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے، غذا بہم پہنچانی ہے۔ یہ جس کو جدید سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے پریزرویشن آف دی سیلف، یہ ضرورت ہے۔ پریزرویشن آف دی اسپیشیز، یہ ضرورت ہے۔ نفس میں تقاضے رکھ دیے اللہ نے، ان کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ محنت، اور اس میں بھی مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہے، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ یہ جہاد جائز ہے بشرطے کہ اس میں ذرائع بھی آپ نے جائز استعمال کیے۔ اگر آپ نے اس میں حرام ذرائع استعمال کر لیے تو اپنے اس پورے جہاد کو حرام کر دیا، ورنہ یہ کہ جہاد وہ جائز ہے، جہاد جو ہے ناجائز نہیں۔ اسی طرح کا ایک جہاد ہے جہاد حریت۔ یہ جو کچھ افغانستان میں اور کشمیر میں، اور اس کے لیے ہم نے لفظ جہاد کو جو ہے بہت زیادہ استعمال کر دیا،
تجزیہ کریں گے تو وہ اصلاً جہاد حریت ہے، آزادی کا جہاد۔ یہ بھی ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، not to be dominated and governed by others۔ اللہ کا بندہ ہے وہ، اللہ کی حکومت اس پر ہونی چاہیے، باقی ایک انسان دوسرے انسان پر حکومت کرے کیوں؟ یہ حق نہیں ہے کسی کو۔ تو جائز ہے جہاد حریت، اگر بشرطے کہ اس میں بھی ناجائز ذرائع استعمال نہ کیے جائیں، اس کے بھی ہمارے رولز ہیں، ہر جس کو آپ رولز آف دی گیم کہتے ہیں تو رولز آف دی وار بھی ہیں۔ وہ جو کچھ احادیث میں آتا ہے، حضور جو احکام دیتے تھے، بوڑھوں کو قتل مت کرنا، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں کو قتل نہ کرنا، درخت جو ہے پھل دینے والے یہ نہ کاٹنا، اور یہ فصلیں تباہ نہ کرنا، یہ اس کے رولز آف دی گیم ہیں۔ یہ دو جہاد جو ہے اصلاً جائز ہے۔ اس کے بعد دو جہاد ہیں، زیادہ سے زیادہ دولت کا ارتکاز، شہرت، وجاہت، اقتدار ذاتی، اس کے لیے محنت، بھاگ دوڑ، ایثار، قربانی، راتوں کو جاگنا، دن رات ایک کر دینا، یہ سب کچھ یہ جہاد۔ لیکن یہ علواً فی الارض، علواً فی الارض، زمین میں اپنے لیے بلندی چاہنا، اپنے لیے حرام ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ آخرت کا گھر تو ہم نے صرف ان کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے جو زمین میں اپنی سربلندی، اپنے لیے اقتدار، اپنے لیے حکومت کے طالب نہیں ہے۔ اللہ کی سربلندی کے لیے کوشاں ہونا اور بات ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہونا اور بات ہے۔ ذاتی اقتدار اور ذاتی طاقت اور ذاتی شہرت اور ذاتی وجاہت کے لیے جہاد کرنا حرام۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اپنے ذاتی اگر آپ مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو فساد پیدا کر رہے ہیں زمین میں۔ اور اسی طریقے سے اجتماعی سطح پر اپنی قومی عظمت، ہماری قوم کی ڈومینیشن ہو، ہمارے ملک کا جو ہے وہ بول بالا ہو جائے دنیا کے اندر، دوسروں پر ہم ڈومینیٹ کریں، یہ بھی حرام ہے۔ بہرحال یہ چار جہاد تو ہیں، عام انسان بھی کرتے ہیں، لیکن جو اصل اسلام کے جہاد ہیں، جو ایمان کے جہاد ہیں، وہ میں نے 5 گنوائے کل۔ سب سے پہلا جہاد ہے تلاش حقیقت کا جہاد۔ اس گنبد بیدر میں انسان جب آنکھ کھولتا ہے شعور کی، اب اسے حقیقت کی تلاش کرنی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ یہ دنیا کیا ہے؟ کائنات کیا ہے؟ میری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ خیر کیا ہے؟ شر کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم کرنی۔ یہ جہاد حقیقت ہے جس کا نتیجہ ایمان۔ اب ایمان حاصل ہو گیا، اب اس ایمان کی گہرائی اور گہرائی، ایسا ایمان حاصل کرنا کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسا ایمان گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھتے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، ایمان کے لیے جہاد۔ تیسرا جہاد ہے اب اپنے نفس کے خلاف جہاد، اللہ کا بندہ بننے کے لیے نفس کو مطیع کرنا، جیسے کہ حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ۔ پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنے نفس سے جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ چوتھا جہاد اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے تن من دھن لگانا۔ اور پانچواں اور سب سے اونچا جہاد اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کے نظام عدل اجتماعی کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا۔ یہ 5 جہاد۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ یہ تو تقدیر ہے انسان کی، جہاد تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہ چوائس ہے کون سا جہاد آپ نے اپنے لیے اختیار کیا۔ صحیح جہاد اختیار کریں گے، معتقھا، اپنی جان کو آزاد کرا لیں گے جہنم سے۔ غلط جہاد کریں گے، جہاد تو کرنا ہی کرنا، اس سے تو مفر ہے ہی نہیں، رستگاری ہے ہی نہیں۔ غلط کریں گے، اپنی جان کو جہنم کے اندر ڈلوا لیں گے۔ یہ تو ہوا انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ کے حوالے سے ذرا مزید تشریح۔ ایک بات جو ہے، دوسرا یونیورسل ٹروتھ جو سورۃ الانشقاق میں آیا تھا، لترکبن طبقا عن طبق۔ میں نے اس کی مختلف تعبیرات کی، یہ بڑے ایسے الفاظ ہیں ان میں بہت سی چیزوں کی گنجائش ہے تعبیر کرنے کی۔ حضور کو ذاتی طور پر مخاطب سمجھا جائے تو، پھر یہ کہ عام انسانوں کو سمجھا جائے، درجہ بدرجہ کیا ہو رہا ہے۔ ارتقاء کے میں نے مراحل بیان کیے، اور ارتقاء وہ جو عام طور پر لفظ ارتقاء جو ہے لوگوں کو معلوم ہے وہ صرف ڈاروین کا نظریہ ارتقاء ہے،
لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ جو بات ڈارون نے کہی ہے وہ تو اس سے بہت پہلے مسلمان حکماء کہہ چکے ہیں۔ یہ تو رومی کے ہاں پورا تصور موجود ہے، ابن مسکوے کے ہاں پوری، رومی تو کہیے کہ شاعری کے انداز میں اس نے کہا، ابن مسکوے جو ہے وہ تو شاعر نہیں فلسفی ہے، وہ پورا نظریہ اس کے ہاں موجود ہے۔ ڈارون نے صرف اس کی توجیح کی ہے سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس کے حوالے سے، وہ ایک الگ نظریہ ہے۔ لیکن ڈاکٹر رفیع الدین کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ پہلا مرحلہ تھا فزیکل ایوولوشن، دوسرا مرحلہ بایولوجیکل ایوولوشن، تیسرا مرحلہ انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل ایوولوشن، اور جس مرحلے میں اس وقت نوع انسانی ہے وہ آخری مرحلہ ہے سوشل ایوولوشن۔ جو نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس قبل دیا تھا وہ تمام دنیا پر جب قائم ہو جائے گا دیٹ ول بی دی اینڈ۔ اور یہاں جو بھی خبریں ہیں جو حضور نے دی ہیں ان کی مطابقت ہو جاتی ہے اس فلسفے کے ساتھ کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ دیٹ از دی گول، وہ ہے آخری منزل جس کی طرف کہ نوع انسانی کشاں جا رہی ہے۔ اس میں کتنے پٹ فالز ہیں، کتنے خطرات ہیں، کتنی سزائیں ملیں گی، کتنے اپس اینڈ ڈاؤن ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ جا رہا ہے انسان۔ ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اس میں جو اضافہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، یہ میرا ذہن منتقل ہوا چونکہ انہی دنوں میں اپنے ایک مضمون پر نظر ثانی کر رہا تھا جو 17 سال قبل میں نے لکھا تھا، امت مسلمہ کا عروج و زوال، اور اب جو ایک احیائی عمل پوری یعنی امت مسلمہ میں پورے عالم اسلام میں جاری ہے، اس کے بارے میں اپنے کچھ مشاہدات میں نے بیان کیے تھے۔ وہاں میں نے اسی آیت کو کوٹ کیا تھا، اور وہ اس حوالے سے کہ جو کام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 برس میں کر کے دکھا دیا تھا، اگر کوئی اور شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ 20 ہی برس میں دوبارہ ہو سکتا ہے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ یہ تو ایک معجزہ تھا، اللہ کی ایک خاص مشیت تھی، اللہ کا ایک خاص فیصلہ تھا، اللہ کو اتمام حجت کرنا تھا نوع انسانی پر کہ یہ نظام ہے، دیکھ لو۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کی خبر نہ دی گئی ہو، اور قائم کر کے دکھایا ہمارے بندے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا۔ اب جو ہے یہ درجہ بدرجہ ہی یہ ارتقاء ہوگا، اس میں کئی مراحل آئیں گے، مختلف تحریکیں جو بھی کام کر رہی ہیں وہ اس پر قناعت کریں کہ جو بھی اللہ تعالی ہمیں اس عمل کو ذرا ایک درجہ آگے بڑھانے کی توفیق دے دے وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی۔ لیکن یہ کہ اگر سر میں ایک خناس پیدا ہو جائے کہ کرنا ہے مرنے سے پہلے ضرور، تو پھر آدمی ادھر ادھر دائیں بائیں شارٹ کٹ فلاں، کوئی یہ حرکت کوئی وہ تدبیر، الٹی سیدھی جو ہے وہ تجویزیں جو ہے اختیار کرتا ہے اور کیے دھرے پر بھی پانی پھیر لیتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اور میں نے اس میں عرض کیا ہے کہ 2 مراحل پر سے 2 سیڑھیوں پر سے امت مسلمہ چڑھ آئی ہے، گزر آئی ہے۔ پہلا مرحلہ جو پوری جو دنیا میں یورپین امپیریلزم کی غلامی آ گئی تھی مسلمانوں پر، پہلے وہ دور ختم ہوا، براہ راست غلامی، عسکری غلامی ختم ہوئی، اگرچہ ذہنی غلامی، علمی غلامی، تہذیبی غلامی، معاشی غلامی، یہ سارے بندھن باقی ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو بدترین غلامی تھی براہ راست امپیریلسٹ پاورز جو ہیں ان کے غلام ہونے کی، وہ ختم ہوا۔ دوسرا مرحلہ یہ تحریکیں الاخوان المسلمون، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، مسجومی پارٹی، عباد الرحمن، اور نہ معلوم سعید نورسی کی تحریک جو ہے ترکی میں، عباد الرحمن یہ لبنان میں، یہ بہت سی تحریکیں اٹھی، اگرچہ تاحال کہیں کسی کو کامیابی نہیں ہو سکی، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کام کوئی نہیں ہوا۔ لاکھوں نوجوان ہیں آج موٹیویٹڈ ہیں، ان میں جذبہ ہے، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ درجہ بدرجہ ہی انکشاف ہوگا۔ یہ انقلابی پروسیس جو ہے یہ پورے طور پر ابھی واضح نہیں تھا کہ اس کا عمل کیا ہے، ایک جذبہ ہے، ایک امنگ ہے، انقلاب برپا کرنا، کیسے ہوگا، اس کے مراحل کیا ہیں، ہر مرحلے کے کیا تقاضے ہیں، پہلے مرحلے سے دوسرے تک جانے کے لیے کیا چیز ہے، پری ریکویزٹ کیا ہے کہ اس کو کر لیا ہو تو اگلا قدم بڑھائیں، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو درجہ بدرجہ منکشف ہو رہی ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اس آیہ مبارکہ کو اس حوالے سے بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ انہی دنوں میں نے اپنے اس مضمون پہ جب نظر ثانی کی تو وہاں یہ آیہ مبارکہ میں نے کوٹ کی ہے۔ بس اب آگے چلیے سورۃ البروج۔ پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے
کہ وہ چہار سورہ جو ختم ہوا سورہ انشقاق پر، اس کے بعد 3 جوڑے ہیں سورتوں کے بالکل نمایاں۔ پہلا جوڑا یہ ہے والسماء ذات البروج والسماء والطارق، پھر سورۃ الاعلی، سورۃ الغاشیہ، پھر سورۃ الفجر، سورۃ البلد۔ یہ 3 جوڑے 6 سورتیں آئیں گی، پھر آئے گا وہ 4 سورہ نور و ظلمت۔ یہ جو جوڑا ہے سورہ بروج اور سورہ طارق، ان کے مابین کیا ہے نسبت زوجیت کی بنیاد کیا ہے، کیا مشابہتیں ہیں، کس اعتبار سے یہ مضمون کی تکمیل کرتے ہیں، میں اس وقت زیادہ آپ کے ذہن کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا، یہ بعد میں دوران درس بات واضح ہو جائے گی، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب دونوں صورتوں کا مطالعہ کر لیں تو پھر گویا کہ نگاہ بازگشت ڈالیں گے کہ ان دونوں میں کیا چیزیں مشترک تھیں، مشابہت کے پہلو کیا تھے، کمپلیمنٹری کس اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک بات جو بالکل نمایاں ہے، ایک ہی قسم سے شروع ہو رہی ہے بات، والسماء ذات البروج والسماء والطارق۔ اور نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے کا یہ جو اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، تو پچھلے جو 4 سورے کے ساتھ بھی ان کا ایک ربط قائم ہوتا ہے، وہاں پر وہ چیزیں آئی تھیں اذا کے ساتھ، یہاں آئی ہے قسم کی شکل میں، والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی۔ باقی اس کی وضاحت جو ہے بعد میں ہوگی۔ البتہ سورۃ البروج کے بارے میں جو اہم بات شروع میں نوٹ کر لیجئے وہ اس کا مضمون یا عمود ہے، اور یہ اس اعتبار سے کہ اس کے حوالے سے آج ایک اہم بات جس کی طرف میرا ذہن پہلی مرتبہ منتقل ہوا ہے، اور میرے اس جملے سے خام خواہ کوئی بے چینی جو تشویش پیدا نہ ہو، یہ در حقیقت مظہر ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا۔ قرآن کے بارے میں حضور کا فرمان یہ ہے کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء۔